وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الدنیا سجن المؤمن۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ماہ اپریل کی 5 تاریخ ہے، سن 2020 ہے، کرونا وائرس کا دورہ ہے، لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے، اور انسانوں کو اللہ کی طرف جھکنے والا اور اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار بنائے، اور اللہ پورے عالم کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت نے مومن بندے کو احکام کا پابند بنایا ہے۔ یہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے میں آزاد نہیں ہے۔ جیسے قیدی قید کرنے والے کے قانون کا پابند ہوتا ہے، اسی طرح مومن بندہ اللہ رب العزت نے آسمان کی چھت کے نیچے، زمین کے اوپر اس کو رکھا، اس کو اپنے احکام کا پابند بنایا ہے۔ کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، سونے جاگنے میں، غرض زندگی کے ہر موڑ پر اللہ پاک نے مومن کی رہبری فرمائی ہے، اور اس کے لیے ایک ضابطہ اور قانون مقرر فرمایا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس سلیبس کو، اس قانون کو اور اس ضابطے کو اپلائی کر کے دکھلایا۔ لیکن عجیب بات ہے، ایک بچہ اپنے باپ کے حکم کا پابند ہوتا ہے اور پابندی کرتا ہے۔ ہر باپ یہی چاہتا ہے کہ میرا بچہ میرا کہا ہوا مانے، میں جو کہوں اسی کے مطابق وہ زندگی گزارے، وہی کرے۔ تو ایک بچہ اپنے باپ کی بات کو مانے تو اس کو عقل مند کہا جاتا ہے، ایک نوکر اپنے مالک کی بات کو مانے اس کو عقل مند کہا جاتا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، انسانوں کو کیا ہو گیا، بندہ اپنے ربا کی مان کر چلتا ہے تو اس کو لوگ قدامت پسند کہتے ہیں، اس کو لوگ بنیاد پرست کہتے ہیں، اور اس کو نہ جانے کیا کیا القاب سے نوازا جاتا ہے، گویا اس کو معاشرہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ اللہ رب العزت ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، فہم کامل عطا فرمائے، ہم اس بات کو سمجھنے والے بنیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس بات کا ہمیں حکم دیتے ہیں، ہم اس کی پابندی کرنے والے بنیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بندوں کو، یعنی جب سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، بندوں کو اس بات کی طرف بلایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں، انہی کو ماننے میں، انہی کو فالو کرنے میں دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے جملے اپنی زبان مبارک سے ایسے ارشاد فرمائے کہ صبح قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اس میں سراپا خیر خواہی ہے، اس میں بھلائی ہے، اس میں بہتری ہے، اگر بندہ ان پر عمل کرے تو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الدین النصیحہ، یہ دین نام ہے سراپا خیر خواہی کا۔ خیر خواہی کسے کہتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ بندہ اپنا بھلا چاہے، تو اپنا بھلا، اپنا نفع، اس پر بندے کی نظر رہے، اسی کو تلاش کرتا رہے، یہ تو خود غرضی ہوئی۔
خیر خواہی یہ ہے کہ بندہ دوسرے کا نفع، دوسرے کا بھلا ڈھونڈے، دوسرے کا بھلا تلاش کرے. تو یہ دین کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ الدین النصیحہ، یہ دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے. پڑوس کی خیر خواہی، اپنے چھوٹوں کی خیر خواہی، اپنے بڑوں کی خیر خواہی، ملنے والوں کی خیر خواہی، دوست احباب کی خیر خواہی، اجنبیوں کی خیر خواہی، پردیسیوں کی خیر خواہی، راہ چلتے ہو کی خیر خواہی. غرض یہ کہ بندہ ایک دوسرے کی خیر خواہی تلاش کرے. الدین النصیحہ، یہ دین نام ہے سراپا خیر خواہی کا. یورپ کا ایک انگریز یورپ سے چلا بغداد کی طرف. یہ اس زمانے کی بات ہے جب بغداد اسلام کا گہوارہ تھا. اسلام لوگوں کی زندگی میں چلتا پھرتا نظر آتا تھا. اسلام بچھاتے تھے، اسلام اوڑھتے تھے، اسلام کو برتتے تھے، اپنی زندگی میں اپناتے تھے. یہ اس زمانے کا بغداد. تو وہ چلا یورپ سے کہ دیکھوں مسلمان کیسے ہوتے ہیں اور اسلام کیسا ہوتا ہے. چنانچہ وہ بغداد پہنچا اور لوگوں کی زندگیوں میں غور کرتا رہا، چلتا رہا، پھرتا رہا، گھومتا رہا، لوگوں سے ملتا رہا. اللہ کی شان، ایک روز اس کو حجامت بنانے کے لیے ایک مشین کی، ریزر کی ضرورت تھی. وہ ایک دکان پر گیا. زبان کا پرابلم تھا. کچھ اشارے سے، کچھ کنایوں سے اس نے اپنے دکان والے کو بتایا کہ مجھے ایسی چیز چاہیے. اپنے بیگ میں سے، اپنے جھولے تھیلے میں سے نکال کر دکھلایا سیمپل کہ مجھے ایسی چیز چاہیے. تو اس دکان والے نے کہا جی ہاں میرے پاس ہے. تو کہا دکھاؤ مجھے. دکان والے نے اس کو ریزر دکھا دیا. کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اس کو وہ چیز بھی پسند آئی اور جو قیمت اس نے بتلائی وہ بھی مناسب لگی. تو اس نے کہا مجھے ایک پیس دے دو، ایک عدد دے دو. تو دکان والے نے کہا سوری، معاف کریں، آپ روڈ کراس کریں، سامنے والی دکان پر جائیں، سیم کمپنی کی، سیم پرائز میں یہی چیز آپ کو وہاں سے مل جائے گی. وہ شخص پردیسی تھا. اس نے بات مانی، دکان سے نیچے اترا، روڈ کراس کیا، دوسری دکان پر چڑھا اور وہاں جا کر اس نے سیم وہی بات جو پہلے والی دکان والے سے کہی تھی وہی کہی کہ یہ چیز آپ کے پاس ہے. کہا ہے، دکھاؤ. اس نے دیکھا تو سیم وہی چیز تھی جو پہلی دکان پہ دیکھی. کہا اس کی پرائز اور قیمت کیا ہے؟ تو قیمت بھی وہی بتلائی اس نے جو پہلی دکان والے نے بتائی تھی. تو اس نے کہا کہ ایک پیس مجھے دے دو، ایک عدد دے دو. تو اس نے دے دیا. اس نے اس کو پیسے اور قیمت ادا کر دی. یہ لے کر پھر پہلے والی دکان پر آیا اور کہا کہ میں نے جو آپ کو فرسٹ ٹائم پوچھا آپ کے پاس ہے تو آپ نے دکھایا، پھر میں نے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے تو آپ نے قیمت بتلائی، میں نے کہا ایک پیس مجھے دے دو تو آپ نے سوری کر لیا اور کہا کہ سامنے والی دکان سے لے لو. تو کیا یہ چیز آپ کے پاس دوسری نہیں ہے؟ صرف یہ سیمپل پیس تھا، نمونے کا پیس تھا آپ کے پاس دکھانے والا؟ کہ نہیں، پیس تو اور بھی ہے میرے پاس. کہ پھر آپ نے مجھے کیوں نہیں بیچا؟ تو کہا اصل میں صبح سے لے کر اب تک میرے یہاں کئی گاہک، کئی کسٹمر آ چکے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے والی دکان پر صبح سے اب تک کوئی کسٹمر، کوئی گاہک نہیں آیا. تو میں نے سوچا کہ اگر آج اس کے ہاں کوئی گاہک نہیں آئے گا تو آج اس کا چولہا ٹھنڈا رہے گا، آج اس کے بچے بھوکے سو جائیں گے. تو میں نے سوچا کہ ایک گاہک اس کے یہاں بھی بھیج دوں. وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ لوگ اتنے خیر خواہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، ان کے یہاں کمپٹیشن نہیں. جیسا کہ آج کے دور کے اندر ہے کہ کئی مرتبہ آدمی، گاہک کوئی سامان لے کر کسی دکان پہ جاتا ہے تو دکان والا پوچھتا ہے کہ یہ کیا لائے ہیں آپ؟ کہ میں فلاں چیز لایا ہوں. حالانکہ جو دکاندار پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا چیز لائے ہیں وہ چیز اس کے یہاں ملتی بھی نہیں ہے. پھر اس کی قیمت پوچھتا ہے. کہا کہ یہ کتنے کی لائے؟ کہ فلاں اتنے میں لائے. کہ یہ آپ کو بہت مہنگی دی اس نے. اب بتائیے جب آپ کے یہاں یہ چیز ہے بھی نہیں اور آپ وہ بیچتے بھی نہیں تو آپ اس کا دل میلا کیوں کر رہے ہو یہ کہہ کر کے بہت مہنگی لے کر آئے ہو؟ اس سے تو ایک کسٹمر اور ایک سیلس مین کے دل کے اندر آپ جو ہے پھوٹ ڈال دیں، نفرت ڈال دیں. جب وہ آدمی سودا کر کے لایا، کم کروا کے لایا اور اس نے برضا و رغبت اس چیز کو خرید لیا اور لے کر آ بھی گیا، اب آپ اس کے ذہن میں اور اس کے دل کے اندر کنفیوژن کیوں ڈال دیں؟ یہ عام مزاج بن چکا ہے کہ جو چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی پھر بھی ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. تو وہ انگریز بڑا حیران ہوا. وہ چلتا رہا، گھومتا رہا، دیکھتا رہا، لوگوں کے انداز دیکھتا رہا، انداز گفتگو دیکھتا رہا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا دیکھتا رہا. اور وہ درپردہ اس کے پیچھے یہ دیکھ رہا تھا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں
اور اسلام نے زندگی گزارنے اور لائف اسٹائل ان کو کیا عطا فرمائی۔ اللہ کی شان، اس کو بھوک لگی، وہ ایک ہوٹل پر گیا، اس زمانے میں جس شان کا بھی ہوٹل ہوتا ہوگا، بہرحال وہ ایک ہوٹل میں داخل ہوا، دیکھا کہ لوگ زمین پر سفرہ دسترخوان بچھائے ہوئے ہیں اور ہاتھ دھو دھو کر بیٹھ رہے ہیں اور اپنا آرڈر دے رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے بھی آرڈر دیا، ہاتھ دھو کر بیٹھ گیا اور اپنے کھانے آنے کا انتظار کرتا رہا۔ چند لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے کھا رہے تھے، ایک نوجوان اس کے قریب میں بیٹھا ہوا کھا رہا تھا۔ جب اس کے آرڈر کا کھانا آیا اور اس نے کھانا شروع کیا تو وہ پڑوس کا نوجوان جو پہلے سے بیٹھا ہوا کھا رہا تھا بار بار اس کو دیکھتا۔ جب اس کی نظر اس نوجوان پہ پڑتی تو وہ نوجوان اپنی نظریں نیچی کر لیتا۔ خیر وہ پہلے سے کھا رہا تھا، کھا کر اٹھا، ہاتھ دھوئے اور کاؤنٹر پر گیا اپنا بل پے کرنے کے لیے، اور پے کر کے چلا گیا۔ یہ انگریز اپنے کھانے سے فارغ ہوا، ہاتھ دھو کر جب یہ کاؤنٹر پر اپنا بل پے کرنے کے لیے گیا تو کاؤنٹر والے نے کہا کہ آپ کا بل پے ہو چکا۔ انگریز نے کہا کس نے میرا بل پے کیا؟ کہا وہ جو نوجوان آپ کے قریب میں بیٹھ کے کھا رہا تھا اس نے آپ کا بل پے کیا ہے۔ کہا وہ میرا کیا لگتا ہے، نہ یہاں میرا کوئی نیئر ہے نہ ڈیئر ہے، یہاں میرا کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں ہے، اس نے میرا بل کیوں کر دیا؟ تو کہا وہ تو میں نہیں جانتا کہ اس نے کیوں دیا، بہرحال اس نے مجھ سے ایک بات کہی کہ یہ جو شخص بیٹھ کر کھا رہا ہے یہ ہماری کنٹری کا نہیں لگتا، یہ پردیسی معلوم ہوتا ہے، یہ ہمارے ملک میں مہمان ہے، اور مہمان کو تو کھلانے کی اسلام میں فضیلت ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کی جائے، لہٰذا یہ اجنبی ہے، ہمارے ملک کا مہمان ہے، میں نے چونکہ خود آج ہوٹل میں کھایا ہے جی، لہٰذا میں اس کو اپنے گھر پہ کیسے کھلاتا، لہٰذا اس کا بل میں پے کرتا ہوں، یہ ہمارے ملک کا مہمان ہے، اس کو میں اپنا ذاتی مہمان سمجھتا ہوں، لہٰذا اس کا بل پے کرتا ہوں، اس سے بل مت لیجئے گا۔ انگریز اس بات کو سن کر بڑا حیران ہوا، تو اس نے فوراً کاؤنٹر والے سے کہا پلیز مجھے بتائیں اگر اسلام اسی چیز کا نام ہے اور مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں تو پلیز مجھے بتائیے اسلام کیسے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، کیسے قبول کیا جاتا ہے، میں اسلام ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اور کھڑے کھڑے کاؤنٹر والے کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب مسلمان ایسے تھے خیر خواہ، اور جب مسلمانوں کی زندگی میں پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اسلام چمکتا تھا، اسلام دمکتا تھا، اسلام جھلکتا تھا، اور اوڑھنا بچھونا ہمارا اسلام تھا، اور ہم سراپا سلامتی اور خیر تھے معاشرے کے لیے، اللہ رب العزت ایسے واقعات ظاہر فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک جملہ الدین النصیحہ، اگر ہم اس کو اپنا لیں کہ دین سراپا نام ہے خیر خواہی کا، ہم اپنے پڑوسی کی خیر خواہی، ہم اپنے رشتہ داروں کی خیر خواہی، ہم اپنے ملنے جلنے والوں کی خیر خواہی، ہم راہ چلتے ہوئے لوگوں کی خیر خواہی، ہم اپنے ہم وطنوں کی خیر خواہی اگر اپنی زندگی میں اجاگر کر لیں تو انشاءاللہ دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ لیکن خیر خواہی کے بجائے خود غرضی نے لے لی، خیر خواہی کی جگہ خود غرضی نے لی، ہر وقت آدمی میرے بچے، میری فیملی، میرا خاندان، میرے رشتہ دار، ہر جگہ میں آ گئی، اس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ مومن پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک خیر خواہ ہوا کرتا ہے، اور خیر خواہی کس چیز میں؟ اس کی زبان میں خیر خواہی، اس کے کلام میں خیر خواہی، اس کے قلم سے خیر خواہی، اس کے قدم سے خیر خواہی، ہر چیز سے اس کی خیر خواہی ٹپکے، اس کا قدم اٹھے تو کسی کی خیر خواہی میں، اس کا قلم چلے تو کسی کی خیر خواہی میں، اس کی زبان چلے تو کسی کی خیر خواہی میں۔ ہم سے اگر کسی کا بھلا نہیں ہوتا تو نہ صحیح، لیکن کم از کم برا تو نہ ہو، یہ بھی تو خیر خواہی ہے۔ ہم اگر کسی کام کی تائید نہیں کرتے، ہم کسی کام کی اگر تائید نہیں کرتے اور تائید کر کے خیر خواہی نہیں کر رہے تو کم از کم ہم اس کی برائی تو نہ کریں، یہ بھی تو خیر خواہی کی ایک قسم ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہ کریں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں سلیمان اعمش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ استاذ تھے۔ اعمش عربی زبان میں کہتے ہیں اس شخص کو جس کی آنکھیں چندھیاتی ہوں، جس کو اردو میں چوندھا بھی کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے اندھا، ایک ہوتا ہے چوندھا۔ اندھا کہتے ہیں اس شخص کو جس کو نظر ہی نہیں آتا، نابینا، بلائنڈ، اور چوندھا کہتے ہیں اس شخص کو اس کو دکھتا تو ہے لیکن وہ کنٹینیو کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتا، آنکھیں اس کی مچمچاتی رہتی ہیں۔ جس طرح سے صحت مند آدمی کے سامنے اگر
آئینہ دھوپ میں رکھ کر اس کی آنکھوں پر، اس کے چہرے پر اس کے فوکس کو ڈالیں تو اس کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں. یا اسٹیل کا کوئی چمکدار برتن جی دھوپ کے اندر سورج کی روشنی میں اگر اس کو آنکھ کی طرف کیا جائے تو اس کی چمک کی وجہ سے آنکھیں چندھیاتی ہیں، کھلتی نہیں ہیں، آنکھیں مچمچاتی ہیں. اس کو چوندھا کہتے ہیں اردو زبان میں. تو ان کی آنکھیں پلکیں مچمچاتی تھی، جھکی جھکی رہتی تھیں، تو وہ چوندھے کے نام سے مشہور تھے. چوندھے کو عربی زبان میں کہتے ہیں آمش. اللہ کی شان، ان کا ایک شاگرد تھا عارج. عارج کہتے ہیں لنگڑے کو. اور شاگرد بھی ایسا سبحان اللہ کہ ہر وقت استاد کے ساتھ میں ہر وقت لگا رہتا تھا. درسگاہ میں بھی ساتھ، درس میں بھی ساتھ، گھر کے باہر نکلتے تھے ساتھ ساتھ، بازار میں جاتے تھے ساتھ ساتھ. تو لوگ جب ان دونوں کی جوڑی کو دیکھتے تھے تو ہنستے تھے، مذاق کرتے تھے کہ ایک چوندھا اور ایک لنگڑا. تو آمش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے عارج سے کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ تم ہر وقت میرے ساتھ مت رہا کرو، بالخصوص بازار میں جب میں نکلوں تو تم کیوں میرے ساتھ آتے ہو؟ تمہارا کوئی آنا واجب اور فرض ہے؟ دیکھتے نہیں ہیں کہ لوگ ہنستے ہیں، ہماری مذاق اڑاتے ہیں. تو عارج جو ان کے شاگرد تھے، بڑے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے کہا کرنے دو، تو بیوقوف ہیں، ہمیں کیا، ہمیں تو ثواب ملے گا. یہ ہمارا مذاق اڑائیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا اور ان کو گناہ ہوگا، ہمارا اس میں کیا نقصان ہے؟ تو آمش نے بڑی عجیب بات کہی. آگے سے فرمانے لگے اللہ کے بندے، اگر آپ نہیں آئیں گے اور یہ ہماری مذاق نہیں کریں گے تو یہ گناہ سے تو بچ جائیں گے نا، یہ گناہ سے تو بچیں گے. اگر ہماری وجہ سے یہ گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں تو ہماری وجہ سے ان کا نقصان ہو رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا نقصان نہ کریں. ہائے ہائے سبحان اللہ، کیا اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں اور ہمارے اکابر مشائخ نے کیا بہترین ہمارے لیے اپنی زندگی کا ایک نمونہ پیش کیا ہے. تو مومن بندہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا الدین النصیحہ، دین تو سراپا خیرخواہی کا نام ہے. تو مومن تو دوسرے کا خیرخواہ ہوتا ہے. ہم کسی کو نفع پہنچا دیں یہ تو خیرخواہی ہوئی، لیکن کسی کو ہم گناہ سے بچا دیں یہ بھی تو خیرخواہی ہے. چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے بھائی کی خیرخواہی کرو، آپ اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو. اگر وہ ظالم ہے تو بھی اس کی مدد کرو اور اگر وہ مظلوم ہے تو بھی اس کی مدد کرو. اب دیکھیے کتنا بلیغ جملہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ اپنے بھائی کی مدد کرو، اگر وہ ظالم ہے تو بھی اس کی مدد کرو، مظلوم ہے تو بھی مدد کرو. مظلوم ہے اس کو ظالم کے ظلم سے بچا کر مظلوم کی آپ مدد کر رہے ہیں، یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ظالم ہے تو بھی اس کی مدد کرو، تو کیا مطلب؟ اگر وہ کسی کو مار رہا ہے تو اس کو ہم ڈنڈے سے اپلائی کریں، اس کے ہاتھوں کو مضبوط کریں کہ ہاں اور مارو، زور سے مارو؟ کیا اس کو ہتھیار دیں کہ اور ظلم کرو؟ قربان جائیے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو یہ حق تھا کہ اتنی بلیغ بات فرمائی کہ نہیں، ظالم کی مدد کرنا یہ ہے کہ اس کو ظلم سے باز رکھا جائے، اس کو ظلم سے روک دیا جائے، اس کے پنجے کو پکڑ لیا جائے، اس کو ظلم نہ کرنے دیا جائے. اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ ظلم سے اس کو بچا لیا جائے، اس کو اپنی پناہ میں لے لیا جائے. اللہ اکبر کبیر. یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات ہیں. لیکن ہائے افسوس، آج ہم کہہ رہے ہیں پدرم سلطان بود، میرے بادشاہ، میرے باپ بادشاہ تھے. ارے بادشاہ تو تھے، وہ تو تھے بادشاہ، لیکن تو کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں. یقیناً ہمارا دین اس میں خیرخواہی ہے، اس کی روشن تعلیمات ہیں، لیکن وہ تعلیمات کتابوں میں بند رہ گئی ہیں. کاش کہ ان تعلیمات کو ہم اپنے اوپر اپلائی کریں، اپنے اوپر جاری کریں. اور قربان جائیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق نے ان روشن تعلیمات پر ایسا عمل کر کے دکھایا، صبح قیامت تک لوگ ان کو پڑھتے رہیں گے اور ان کو سمجھتے رہیں گے، اور اگر اس پر عمل کرتے رہیں گے تو وہ بھی دنیا کا ایک قیمتی حصہ بن کر زندگی گزاریں گے اور دنیا ان کو یاد رکھے گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تھے، کیسے حاکم تھے، اللہ اکبر کبیرہ. آج امت کو ایسے حکام کی ضرورت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے دفتر کے اندر ایک رجسٹر رکھا ہوا تھا جس کے ایک صفحے کے اوپر ان لوگوں کے نام تھے جو محتاج مدینہ تھے. مدینہ منورہ میں بیت المال کا ایک نظام تھا، ضرورت مندوں کو بیت المال سے ماہانہ یا روزینہ پہنچایا جاتا تھا، ان کو جتنی ضرورت ہوتی تھی. لیکن کچھ فزیکل ضرورتیں ایسی تھیں
کہ جو بیت المال سے نہیں پہنچائی جاتی تھی اس کے لیے فزیکل کسی خادم کی ضرورت تھی. چنانچہ جتنے محتاج مدینہ تھے ان کی لسٹ تھی، ان کے پتے لکھے ہوئے تھے، اور انہی کے ناموں کے سامنے خدام مدینہ کے نام تھے جنہوں نے اپنے آپ کو سوشل ورک یعنی خدمت اپنی طرف سے، اپنی ذات کی طرف سے خدمت گزار بننے کے لیے اپنے نام کو پیش کیا تھا کہ میں ان کی خدمت کروں گا. چنانچہ محتاج مدینہ کے سامنے خدام مدینہ کے نام لکھے ہوئے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفتر میں پہنچے، رجسٹر پہ نظر پڑی تو دیکھا کہ نیچے آخر میں ایک بڑھیا کا نام لکھا ہوا ہے اور سامنے والے خانے کے اندر کسی خادم کا نام نہیں ہے، کسی نے اپنی خدمت پیش نہیں کی اس بڑھیا کے لیے. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تعجب کیا اور خوش بھی بہت ہوئے. تعجب اس بات پر کیا کہ کسی نے بڑھیا کے لیے اپنی خدمت کیوں پیش نہیں کی، اور خوش اس بات پر ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے یہ موقع مجھے عطا فرمایا، میں ان کی خدمت کروں گا. چنانچہ ان کے پتے کو اپنے ذہن میں، لوکیشن کو ذہن میں محفوظ کیا، اور جیسے رات اندھیری ہوئی دروازے پہ پہنچے بڑھیا کے اور دروازے پہ دستک دی تو انہوں نے پوچھا کون؟ من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ کہ میں عمر بن خطاب ہوں. کہ کیوں آنا ہوا اس وقت؟ کہا میں خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں. کہ خدمت کرنے والا تو کر کے چلا گیا. کہ وہ کون تھا جس نے رجسٹر میں نام بھی نہیں لکھا اور خدمت کر کے چلا گیا؟ وہ کون تھا؟ کہا وہ تو مجھے تو پتہ نہیں ہے وہ کون تھا، نہ میں نے کبھی نام پوچھا نہ اس نے بتایا. آنے والا آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، سر شام اندھیرے میں آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ اماں پردہ کر لیجئے، میں خدمت کے لیے آیا ہوں. وہ میرے آنگن میں جھاڑو دے جاتا ہے، میرے چولہے کے پاس لکڑیاں چن کے ڈال جاتا ہے، میرے خالی برتنوں میں پانی بھر کے چلا جاتا ہے، بس اتنی سی خدمت کی مجھے ضرورت ہے. اور وہ آتا ہے اور جب واپس جاتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم، دروازہ بند کر لیجئے، پردہ ختم ہو گیا، ہم جا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دوسرے دن آ کر کہیں جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گئے. دیکھتے کیا ہے کہ ایک شخص اندھیرے میں آ رہا ہے، دروازے پر آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، سلام کرتا ہے، اندر جاتا ہے، اپنا کام پورا کر کے سلام کر کے واپس چلا جاتا. تو جیسے وہ چلا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دونوں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر، بائیں پھیلا کر ان کا راستہ روکتے ہیں اس اجنبی شخص کا کہ دیکھو یہ کون تھا جو خدمت کر کے جا رہا ہے، جس نے اپنا نام بھی امیر المومنین کے یہاں درج نہیں کرایا رجسٹر میں. تو دیکھتے کیا ہے کہ سامنے امیر المومنین خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے نظر آئے. تو یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، امیر المومنین آپ بڑھیا کی خدمت کر کے جاتے ہیں اور آپ نے اس رجسٹر کے اندر اپنا نام نہیں لکھا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب بات فرمائی اور کہا میرے بھائی عمر، جس کے لیے کرتا ہوں وہ میرا بھی نام جانتا ہے اور میرے باپ دادا کا بھی جانتا ہے. دوسروں کے نام تو میں نے اس لیے لکھوا رکھے ہیں کہ میں منتظم ہوں، اگر کوئی ابسینٹ رہتا ہے، غیر حاضر رہتا ہے، عذر کرتا ہے تو اس کی جگہ دوسرے کا مجھے انتظام کرنا ہوتا ہے، اور جس کی خدمت میں نے خود اپنے ذمہ لے رکھی ہے تو مجھے کس کو جواب دہی کرنی ہے، مجھے کس کو جواب دینا ہے، مجھے کس کے سامنے حاضری بھرنی ہے، وہ کام تو مجھے انجام دینا ہے، اس لیے مجھے وہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جس کے لیے کرتا ہوں وہ تو میرا بھی نام جانتا ہے، میرے باپ دادا کا بھی جانتا ہے. یہ تو جو کرتے تھے اور چھپتے تھے، اور آج کے دور میں ہم کرتے کچھ نہیں اور چھپتے بہت کچھ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے، ان کا سینہ بھرا ہوا تھا خدمت خلق سے اور رحم دلی کے ساتھ. اللہ کی شان. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں گھی مہنگا ہو گیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے گھی کھانا چھوڑ دیا کہ جب تک اتنا سستا نہیں ہوگا کہ عام آدمی خرید کے کھا سکے اس وقت تک میں گھی نہیں کھاؤں گا. اس وقت دنیا کو ایسے حکام کی ضرورت ہے. کیا اس آپدہ اور اس تکلیف کے زمانے میں کوئی حاکم وقت ہے ایسا کہ جس نے کھانا چھوڑ دیا ہو، چائے پینی چھوڑ دی ہو، جس نے خدمت خلق میں اپنا ذاتی طور پہ حصہ لیا ہو؟ نہیں ملتی مثال. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی ہم اسلام کے روشن تعلیمات کو پڑھیں، ان کو سمجھیں اور ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں، ان کو اپنی زندگی میں لاگو کریں اور اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کے لیے کریں. مخلوق کو دکھانے کے لیے، مخلوق میں واہ واہ کرنے کے لیے، چھپنے کے لیے، نیوز پیپر میں آنے کے لیے، ٹیلی میڈیا پہ آنے کے لیے یہ کام نہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں. آج جیسا کہ اس وقت پوری انسانیت پریشان ہے، پورے انسان پریشان ہے اور بہت سارے اللہ کے بندے خیر کا کام کر رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات عرض کرنے کی ہے اس موقع پر کہ آپ غریبوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو، اس وقت تو سارے لوگ ضرورت مند ہیں، ضرورت مندوں کو
ان کو اناج پہنچائیں، کھانے پینے کی چیزیں پہنچائیں، دوائیں پہنچائیں، کیش پہنچائیں، جو چیز آپ سے ہو سکتی ہے وہ پہنچائیں، لیکن اللہ کے لیے سامنے والے کی عزت کا پردہ بھی رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ 2 روز کی اور 1 روز کی روٹی اس تک پہنچا رہے ہیں اور کیمروں کے سامنے اور ٹیلی فون کے سامنے اور ٹیلی ویژن کے سامنے ان کو آپ زندگی بھر رسوائی کا دھبا ان کو دے رہے ہو۔ ان کو رسوا نہ کریں، ان کی عزتوں کو پردہ رکھیں۔ اسلام کی روشن تعلیمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دائیں ہاتھ سے اگر خرچ کریں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک باعزت آدمی کو اور ایک عورت کو ہم کیمروں کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں اور 4-4 5-5 آدمی ہاتھ لگا کر وہ غلے کی اناج کی کٹ اس کے ہاتھ میں پہنچا رہے ہیں، تو زندگی بھر کے لیے آپ نے تو اس کو رسوا کر دیا، اس کی تصویریں تو زندگی بھر کے لیے محفوظ ہو گئی۔ اس کی تو نسلیں دیکھیں گی، ہماری ماں کو کسی موقع پہ اس طرح سے دیا جا رہا تھا، ہمارے بیٹے کو اس طرح سے دیا جا رہا تھا، ہمارے باپ کو اس طرح سے اناج دیا جا رہا تھا، حالانکہ ہمارے والد تو سخی تھے، ان کے ہاتھ تو خود دینے والے تھے، ایک مرتبہ ان کو لینے کی ضرورت پڑی تو زندگی میں رسوائی کا سامان کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے ایسا نہ کریں۔ رہی بات یہ کہ جن لوگوں نے ہمیں دیا ہے ان تک پروف پہنچانے، یاد رکھیں اخلاص سے بڑا پروف کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، اللہ رب العزت دینے والوں کے دلوں کو مطمئن فرما دیتے ہیں، ان کو کسی پروف کو دینے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کی روشن تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ اللہ جی، ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ جی، ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ جی، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ کے دربار میں بھیک مانگ رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ان ہاتھوں کو مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجئے، ان ہاتھوں کو ہمیشہ دینے والا بنائیے، لینے سے حفاظت فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ، ایک اندھا فقیر، ایک نابینا فقیر، ایک بوڑھا فقیر لوگوں کے دروازے پر اندازے سے کھڑا ہوتا تھا اور دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر صدا لگاتا تھا، دے دے اللہ کے نام پر، اللہ تیرا بھلا کرے۔ وہ صدا لگاتے لگاتے ایک دروازے پر پہنچا اور اس نے اپنے تصور میں یہ سوچا، وہ نابینا تھا، بوڑھا تھا، اس نے اپنے تصور میں سوچا یہ کسی امیر کبیر کا، بڑے سیٹھ کا گھر ہے، یہ بڑا اونچا دروازہ ہے۔ تو اس نے صدا بھی بڑی امید کے ساتھ لگائی، او اونچے دروازے والے، او اونچی کھڑکی والے، دے دے اللہ کے نام پر، اللہ تیرا بھلا کرے۔ 3 مرتبہ صدا لگائی۔ جب جواب کوئی نہ ملا تو بوڑھا فقیر کہنے لگا، کس بخیل کا گھر ہے، کس کنجوس کا گھر ہے، ارے نہیں دینا تو مت دے، تو مالک ہے اپنے مال کا، میں کوئی زبردستی چھیننے تھوڑے آیا ہوں، میں ایک فقیر ہوں، محتاج ہوں، صدا لگا رہا ہوں، بوڑھا ہوں، نابینا ہوں، تو کم از کم پھوٹے منہ سے یوں تو کہہ دے کہ آج کھلے نہیں ہیں، چھٹے نہیں ہیں، آگے دیکھو پھر کبھی آنا، تاکہ میں آگے چلا جاؤں۔ جب اس نے یہ بات کہی، قریب میں ایک نوجوان بچہ یہ منظر دیکھ رہا تھا اور یہ سب سن رہا تھا، وہ فوراً قریب آیا اور بوڑھے بابا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، بابا یہ تم نے کیا گستاخی بھرے کلمات کہہ دیے، یہ کسی انسان کا، کسی سیٹھ کا گھر نہیں ہے، یہ تو جامع مسجد کا دروازہ ہے، اور آپ نے یہ کیا کہہ دیا کہ کس بخیل کا گھر ہے۔ بس بوڑھا سننا تھا، وہ کانپ گیا، اس نے اپنے کشکول و پیالہ جس میں بھیک مانگ رہا تھا پھینک دیا، توڑ دیا، اس کے سکے ریزگاری بکھر گئی نالی کے اندر، اور وہ مسجد کی چوکھٹ پکڑ کر اندر داخل ہوا اور صحن مسجد میں سر رکھ کر رونے لگا اور کہا، اے میرے پیارے رب، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے گستاخی، میں نے برے الفاظ کہے، میں نے آپ کو بخیل کہا، آپ تو کائنات کے رب ہیں، میرے پیارے رب، آپ نے تو مجھے پیدا کیا، آپ تو خالق و مالک ہیں، آپ کے پاس تو نعمتوں کے خزانے ہیں، بھلا مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں آپ کو کنجوس کہوں، اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ خوب معافی مانگنے کے بعد باہر نکلا، وہ نوجوان انتظار کر رہا تھا، کہا، بابا اب تو تمہارا پیالہ ٹوٹ چکا، تمہارے سکے ریزگاری بھی وہ
नाली में बह चुकी, अब तुम किस में भीख मांगोगे? तो उस फकीर ने बड़ी अजीब बात कही। उस नौजवान से कहा, ए नौजवान, इस दरवाजे पर सदा लगाने के बाद आज ये अहद करके आया हूं, अब मखलूक के दरवाजों पर कभी भीख नहीं मांगूंगा। मेरे प्यारे रब, हम भी तो हाथ का प्याला बनाकर आपसे भीख मांग रहे हैं। अल्लाह जी, हमारे इन हाथों को मखलूक के सामने फैलने से बचा लीजिए, मखलूक के सामने फैलने से बचा लीजिए। अल्लाह हमारे हाथों को हमेशा देने वाला बनाइए, लेने से मोहताज बनने से हिफाजत फरमाइए। अल्लाह हमें सखी बनाइए, हमें मुखलिस बनाइए। अल्लाह हमें अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा लीजिए। अल्लाह न जाने कितने लोग आपके दरबार में हाथ फैलाकर इस वक्त भीख मांग रहे हैं। या अल्लाह, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बीमार भी हैं, सेहतमंद भी हैं, कमजोर भी हैं, कवि भी हैं। अल्लाह सब के सब इस वक्त मोहताज बने बैठे हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, आप हमारी मोहताजगी का ख्याल फरमा लीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, हमें वो नेमतें अता फरमा दीजिए जिनकी हमें ज़रूरत है। या अल्लाह, ज़ाहिरी नेमतें भी और बातिनी नेमतें भी। अल्लाह अपनी मोहब्बत भी अता फरमा, अपना कुर्ब अता फरमा, अपनी विलायत अता फरमा। या अल्लाह, मकाम एहसान अता फरमा, मकाम एहसान का कामिल एहसास अता फरमा। अल्लाह, सर पे पंखा चलता है तो हमें एहसास होता है, नीचे देख रहे होते हैं लेकिन फिर भी एहसास होता है कि ऊपर सर पे पंखा चल रहा है। एसी चल रहा होता है, एहसास होता है ठंडक हो रही है, एसी चल रहा है। मेरे प्यारे अल्लाह, जब सर पे चलने वाला पंखे का एहसास होता है और ठंडक का एहसास होता है, मेरे प्यारे अल्लाह, आप तो पंखे से भी ज्यादा करीब, आप तो रगे जान से भी ज्यादा हमारे करीब हैं। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, आप ही ने तो फरमाया है। लेकिन प्यारे अल्लाह, आज तक हमें इस बात का एहसास नहीं, आप हमारे इतने करीब हैं। तभी तो ये बड़े बड़े गुनाह हमसे हो रहे हैं, इसलिए कि जिस वक्त हम गुनाह कर रहे होते हैं उस वक्त इस बात का एहसास हमें नहीं होता, आप हमारे करीब हैं। अगर हमें इस बात का एहसास हो जाए तो अल्लाह, वो गुनाह वजूद में ना आए जो गुनाह गफलत की वजह से वजूद में आते हैं। अल्लाह, मकाम एहसान अता फरमा दीजिए, मकाम कुर्ब अता फरमा दीजिए और मकाम एहसान का कामिल एहसास अता फरमा दीजिए। अल्लाह, हमें ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। कि अल्लाह, इस वक्त जो वबाई बीमारी फैली हुई है, मेरे प्यारे अल्लाह, आफियत के साथ इंसानों की हिफाजत फरमा। ये अल्लाह, कायनात की हिफाजत फरमा। और प्यारे अल्लाह, तमाम इंसानों को अपनी तरफ मुतवज्जे रहने वाला बना दीजिए, मुतवज्जे होने वाला बना दीजिए। प्यारे अल्लाह, इस महामारी के ज़माने में भी या अल्लाह, इंसान कितने बिगड़ चुके, कितने अखलाक से गिर चुके, अभी भी वो एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं मीडिया की शक्ल में, और न जाने किस किस अंदाज में वो गंद तलाश कर रहे हैं। या अल्लाह, वाकई बाज इंसान उस मक्खी की तरह होते हैं कि वो जो खूबसूरत जिस्म पर बैठती है तो वो खूबसूरत जिस्म से उसको कोई लेना देना नहीं, वो खूबसूरत जिस्म के ऊपर भी वो किसी फोड़े और फुंसी की तलाश करती है जो पीप से भरी हुई हो और उसको जाके चाटती है। अल्लाह